اگر آج نہ پڑھتا نماز اور ساری نمازیں آج چھوڑ دیتا، آج میں جھوٹ بھی بولتا، فریب بھی کرتا، لیاذ باللہ بہت کچھ کر جاتا، خدا کے احکام کو پس پشت کر دیتا، اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہنا تھا، اجازت دے رکھی اس نے. لیکن یہ نہیں کہ اللہ نے یہی چاہا کہ آج میں نماز نہ پڑھوں اس لیے نہیں پڑھی، وہ کبھی نہیں چاہتا. یہ خدا نے چاہا کہ میں جھوٹ بولوں اس لیے جھوٹ بولا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا ایسا. خدا ہی چاہے کہ میں شراب پیوں اس لیے میں نے شراب پیا ہے، نہ بھائی نہ. اس نے مجھے عقل دیا، شعور دیا، سوچ فکر دی، سمجھ دی، اور پھر مجھے اجازت دے رکھے بندے جو چاہے کرتا پھرے. فالہمہا فجورہا و تقواہا، نیکی اور برائی کی مکمل سمجھ بوجھ تمہیں عطا کر رکھی ہے، آگے تیرا جو دل چاہے تو کرتا پھرے. وہ چاہتا نہیں ہے یہ. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ کی ذات ایک ذرہ برابر بھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتی. انسان خود بھٹکا ہوا ہے، انسان کو عقل شعور سب کچھ عطا کرنے کے باوجود بھی انسان بھٹکا ہوا ہے، خود کر رہا ہے جو کچھ بھی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. اور یہ میرا جسم میرے اذن کے مطابق چلتا ہے، مجھے رب نے اجازت دے رکھی، جو چاہوں کرتا پھروں. یہ کب تک ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، وہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، اور اس کی حقیقت قیامت کے دن سامنے آئے گی. قیامت کے دن یہ کچھ ہوگا کہ کوئی حاکم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی ذات وصف قہاریت و جباریت میں ہوگی، اور اس وقت اللہ کی طرف سے اذن ہوگا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن ہو جائے گا، زبان کو تالے لگ جائیں گے، مہر لگ جائے گی، پھر انسان کے ہاتھ اور پاؤں انسان کے متعلق گواہی دے رہے ہوں گے جو کچھ انسان کسب کرتا رہا. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی اجازت دی جانے کے بعد اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا، اپنے اعضائے جسمانی کو کہاں کہاں پہ کس انداز سے کیسے کیسے استعمال کیا. اور پھر قیامت کے دن یہی میرے اور آپ کی ساری حقیقت کھول کے سامنے رکھ دیں گے. پھر اس وقت انسان نڈھال پریشان، بلکہ آتا ہے کہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم خاک ہو جاتے، ہم پیدا ہی نہ کیے جاتے، ہم کیا کر کے زندگی میں. لیکن اس وقت رب تعالیٰ فرماتا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا. یہی لفظ آج تمہیں سنائے جا رہے ہیں، آج تم سمجھ رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، پھر بھی زندگی نہیں بدل رہے نا. قیامت کے دن تمہارا رونا چیخنا چلانا بیکار ہوگا. حدیث سے اپنا روایت ہے نا کہ دنیا کے اندر انسان اگر ایک آنسو بہا لینا، وہ بہتا وہ ایک آنسو بھی انسان کے لیے آخرت میں جہنم کی ساری آگ کو بجھا دے گا، ایک آنسو. لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن انسان رو رو کر آنسوں کے سمندر بھی بہا دینا، وہ بہتے ہوئے آنسوں کے سمندر جہنم کی ایک چنگاری کو بھی نہیں بجھا سکتے، وہ بے فائدہ ہیں. انسان وہ دار جزا کی طرف پہنچ چکا، دار عمل میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر گیا. اب دار جزا میں جا کے عمل کرے اس کی جزا ملے ایسا نہیں ہے. دار عمل میں جو کچھ کر گیا اس کی انسان کو آگے جزا ملنی ہے، آگے اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے جزا و سزا کے ساتھ. تو اس حوالے سے میں اور آپ اپنی زندگی کو خوبصورت کریں.